بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب کیا ہے اب آ گیا جی، اب 26 نمبر باب ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ باب الجہاد من الایمان، الجہاد من الایمان، کہ جہاد بھی کیا ہے، ایمان کا جو ہے یہ کیا ہے، حصہ ہے کیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ الجہاد من الایمان جو تھا، اچھا دیکھو گے تو پیچھے کیا ہوگا معاملہ، کہ پیچھے والا جو باب قائم کر رہے تھے وہ کیا تھا کہ لیلۃ القدر کے اندر جو ہے نا وہ کھڑا ہونا جو ہے نا لیلۃ القدر کے اندر سے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگلا والا 27 نمبر باب جو ہے وہ دیکھو گے تطوع قیام رمضان من الایمان، ٹھیک ہے، پیچھے لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں، اس سے اگلے والے باب کے اندر جو ہے وہ تراویح کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو درمیان میں جہاد کی بات کر دی ہے، یہ کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھا نا، ٹھیک ہے نا، اصل میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو لیلۃ القدر کے اندر بھی جو اٹھنا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، ایک مجاہدہ ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر اٹھنا بھی کیا ہے، ایک مجاہدہ ہے، لیکن نا مشقت تو اٹھانی پڑتی ہے۔ تو مجاہدہ جو ہوتا ہے نا یہ خود کیا ہوتا ہے، یہ بذات خود کیا ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے جہاد بھی رہے گا، جہاد میں تو ظاہری بات ہے بڑا سخت قسم کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے آدمی کو، جہاد تو مجاہدے کے بغیر ہو نہیں سکتا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجاہدے کا ذکر اس میں بیچ میں لے آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جناب ایمان کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، ایمان کے اندر مجاہدہ بندے کو کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر دیا، تو باب الجہاد من الایمان آ گیا۔ تو اب دیکھیے ذرا، وبه قال حدثنا الحرامي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله يخرج إلا إيمان بي أو تصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخل الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما كنت خلف سرية ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل۔ اللہ اکبر۔ اب سنو ذرا بات، تو کیا فرما کیا رہے ہیں ذرا جہاد کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ سنیں ذرا، ترجمہ سنیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ، ٹھیک ہے نا، انتدب اللہ، یہ دیکھو بچو انتدب جو لفظ آتا ہے نا، انتدب ضمانت کے آتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا، جیسے آپ کسی کو پکارتے ہو اور وہ پکار کے کہتا ہے جناب فکر نہ کرو میری کیا آپ کو ضمانت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے جو دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مطلب کیا ہوا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو گویا کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کو وہ پکار رہا ہوتا ہے، گویا اللہ کو پکار رہا ہے مدد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس پکار کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ضمانت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اور پھر کیا کہ اگر اس کو کوئی چیز نہیں نکالتی ہے، ان تدب اللہ لمن خرج فی سبیل اللہ لا یخرج الا ایمان بی و تصدیق رسول، کہ کس اللہ پر ایمان یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے وہ جہاد کے لیے نکلا ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، کیا تھا کہ وہ جہاد کے لیے نکلا تھا، تو یہ جو تھا اللہ پر ایمان کی وجہ سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو ایمان کے اوپر سے، تو کہتے ہیں کہ جی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں، کیا ان ارجعہ یا ان ارجعہ بما نال، کہ میں اس کو لوٹاؤں گا کس میں سے، من نال من اجر، اجر کے ساتھ، او غنیمت یا غنیمت ہوگا، او ادخل الجنت، یا کیا ہوگا، اگر دیکھو واپس بندہ آتا ہے تو کیا ملتا ہے، یا تو غنیمت لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا،
یہی ہوتا ہے کہ غنیمت نہیں ملتا لیکن اجر تو مل جاتا ہے کہ اگر اس میں سے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کیا ہو جاتا ہے، بندہ شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، اس میں فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر کوئی خوف نہ ہوتا ہے مشقت کا، تو ماں قد تو خلف سریۃ، تو میں کبھی بھی کسی بھی جو تھا، کسی بھی جو لشکر تھا میں اس سے پیچھے نہ رہتا، کبھی بھی میں خود جاتا، یعنی ہر لشکر کے اندر میں خود آگے ہوتا. بات سمجھ رہے ہو؟ تو اس میں سے تو یہ جو ہے نا، تو مجھے تو اس میں سے تو میں پیچھے نہ رہتا، خود شریک ہوتا. اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حسن جاتے تو امت کو کیا مشقت پڑ جاتی. اصل میں وجہ یہ تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے ہر اس میں لشکر میں خود شریک ہو جاتے، تو انتظامی امور تھے، تعلیم و تبلیغ کے مسائل تھے، اور چیزیں تھیں، تو وہ کیا رہ جاتی ہیں، وہ پورے طور پہ ادا نہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایک معنی یہ ہوگا. دوسرا معنی یہ کہ اگر اس میں ہر سریے میں جاتے تو پھر کیا ہوتا، بعد کے جتنے بھی عمرا امیر جو آتے ہیں، یعنی جو خلفاء ہوتے، ان کو کیا کرنا پڑتا، ان کو بھی ہر لشکر میں جانا پڑتا. وہ سمجھتے کہ یہ کیا ہے، لازم ہے کہ کیا ہو، امیر کو اس میں جائے گا، خود تشریف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کی کیا تھی، تب حسن نے یہ بات کی. پھر آگے کیا فرمایا، ولا وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، کہ میں اللہ کے راستے میں کیا کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں. ٹھیک ہے نا، تو مطلب یہ کہ بار بار کیا کر رہے ہیں کہ اس میں سے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے نا، یہ جو ہے اس میں سے، تو اس نے خود کیا کیا ہے، شہادت کی کیا کی ہے، تمنا کی ہے. تمنا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اتنی بڑی کیا ہے شہادت، اتنی بڑی چیز ہے. شہادت ایسی بڑی چیز ہے. ولا وددت لو، لو ہے لو، اچھا جی، ولا وددت یہ جو ہے نا، وددت کا مطلب ہے کہ میں خواہش، میری خواہش ہوتی ہے جو ہے نا. لا وددت یہ لا و، لا وددت یہ، ٹھیک ہے نا، لام تاکید کے ساتھ لا وددت. اچھا جی، آگے چلتے ہیں جناب. اگلا باب جو اللہ تعالیٰ میں بھی شہادت نصیب فرمایا، اونچے درجے کی شہادت جو ہے. اچھا جی، اب آگے جی 27 نمبر باب آگے، باب ان تطوع قیام رمضان من الایمان. و بھی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابن شهاب عن حمید ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ٹھیک ہے نا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کیا ہوا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو رمضان کے اندر کیا ہوا، ایمان اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا، تو غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھ لی تھی نا، ٹھیک ہے نا، اسے ہم پیچھے وہ کر چکے ہیں اس میں سے. اب آگے جی، باب الدین و یسر. ٹھیک ہے نا، الدین و یسر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگلا باب لے آئے، الدین و یسر. دین کیا ہے، آسان ہے. یہ کیا بات ہوئی گئی، اب جو ہے اس میں سے دین، الدین و یسر. وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب علی دیکھو، تم جتنے پیچھے جو اعمال پڑھ کے آئے ہو نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ مشقت والے تھے. جہاد ہے، ٹھیک ہے نا، راتوں کو کھڑا ہونا ہے، لیلۃ القدر کے لیے وہ کرنا ہے، تو کسی آدمی میں شک پڑ جاتا ہے کہ جی دین تو بڑا مشکل کام ہے، دین پہ چلنا. تو ٹھیک ہے نا، راتوں کو جاگنا بھی پڑے گا، مشقتیں بھی اٹھانی پڑیں گی. تو انہوں نے کہا نا دین یسر، دین تو آسان ہے. ٹھیک ہے نا، تو جو مشقتیں آتی ہیں وہ کیا ہیں، وہ تو قابل برداشت ہیں. ٹھیک ہے نا، اور وہ بعض چیزیں ایسی جو واجب بھی نہیں ہے. مثال کے اندر کہ آپ کیا کرو کہ لیلۃ القدر کے اندر لازمی عبادت کرو ہی کرو آپ کو، رات کے وقت اٹھ کے، تو واجب تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سنت ہے. ٹھیک ہے نا، سنت ہے. تو اس لیے وہ جو ہے نا ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی پریشان نہ ہونا، دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے.
دین کے اندر آسانی ہے، پریشانیاں نہیں ہیں، مشقتیں نہیں ہیں. تو یہ کیا ہو گیا، دین کیا ہے، آسان ہے. اب آگے ایک تعلیقاً ذکر کر رہے ہیں. حدیث ہم نے بات کی تھی نا، تعلیقاً کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کی سند نہیں ذکر کرتے، تعلیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ، کہ اللہ کے ہاں کیا ہے، اللہ کا پسندیدہ دین دین حنیف ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. یعنی حنیف کے معنی کیا ہوتے ہیں، مستقیم کے معنی، سیدھا، دائیں طرف نہ ہو، بائیں طرف نہ ہو، کسی سے نہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھا نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو دین حنیف ہے. اچھا حنیفیہ تو اچھا جی، السمحۃ تو کیا مطلب، آسان بھی ہو، یعنی اعتدال والا بھی ہے اور آسان بھی ہے، تنگی اور مشقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ یہودیوں کے ہاں جو تھا وہ تو بڑا سختی تھی اس میں سے چیزوں کے اندر، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھی، بڑی نرمی تھی. اس امت کو کیا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، امتن وسط جو بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. معتدل امت بنایا ہے. تو اس لیے وہ اب جو ہے نا یہ تعلیقاً بھی ذکر کر دیا کہ دین کیا ہے، دین تو آسان ہے، دین مشقت نہیں ہے دین کے اندر. دین کے اندر مشقت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو نا. اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، دین تو آسان ہے. وہ ہمارا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود کیا فرما رہے ہیں کہ جی کیا ہے، حدیث میں بھی آ گیا دین یسر. ٹھیک ہے. رحب الدین اللہ حنیفیۃ السمحۃ، یعنی جو آ گیا آسان ہو، مشقت نہ ہو. وبی قال حدثنا عبد السلام ابن مطہر محمد الغفاری عن سعید ابن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر، دین تو آسان ہے. ولن یشاد الدین، ولن یشاد الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے، دین بھی پڑھا جا سکتا ہے. ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، الا غلب. فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروۃ وشیء من الدلجۃ. اچھا جی. اب کیا آ گیا، مسلم کی حدیث میں کیا آ گیا کہ کہتے ہیں کہ جی دین کیا ہے، آسان ہے. دین کیا ہے، آسان ہے. اب دیکھو بچوں، اتنا بھی دین کی آسانی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کبھی کوئی مشقت ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. مشقت تو آتی ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. ٹھیک ہے. نیٹ ہو گیا تھا، گڑبڑ ہو گئی تھی ذرا. اچھا جی. تو اب کیا ہے، الدین و یسر، دین میں کیا ہے، آسانی ہے. اچھا اب کیا وہ ہو گیا، آگے کیا ہے. تو دیکھو لیکن مشقت تو آتی ہے. مشقت کیا ہے، چھوٹی موٹی جو ہے کوئی پریشانی آ گئی، کچھ آ گئے، اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں اپنے بندوں کو کہ بھائی جب تم نے دعویٰ کیا ہے، ہماری محبت کا دعویٰ کیا ہے، تو اب محبت کا دعویٰ کرنے کے اندر تم کتنے سچے ہو. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا، جو تھا وہ اس میں سے لیلا جو تھی وہ کیا کرتی تھی، مجنو کے لیے روزانہ کچھ کھانے پینے کے لیے وہ بھیجتی تھی. تو ہر کوئی کیا بنتا تھا، مجنو بن جایا کرتا تھا کہ میں کیا ہوں، میں مجنو ہوں، میں مجنو ہوں. تو جو لانے والا تھا اس بیچارے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ جی اصل جو ہے نا مجنو کون ہے، اصل مجنو کون ہے. تو ایک دن کیا کیا لیلا نے، کیا کیا، ایک چھری اور پیالہ بھیجا اور کہا کہ جناب کہ مجنو سے کہنا کہ وہ اپنا خون اس پیالے کے اندر کیا کرے، مجھے بھیجے خون. وہ جب گیا تو جب جتنے بھی نقلی مجنو تھے نا وہ سارے کے سارے دوڑے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو مجنو شجنو کوئی نہیں ہے، مجنو تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، مجنو تو وہ بیٹھا ہوا ہے.
تو ہم تو جو ہے نا وہ مجنون شنو کوئی نہیں ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے دعوے کرنا جو ہے نا ہر چیز کے اندر، یہ بڑا آسان ہوتا ہے. میٹھا میٹھا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے ہپ ہپ، ٹھیک ہے نا، اور کڑوا کڑوا جو ہے تھو تھو. یہ جو ہے نا ٹھیک ہے نا یہ اتنا سو نہیں ہوتا ہے. تو ہر کوئی بندہ دعوے کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی جو ہے نا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ بس وہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ہم ایمان لائے ہیں تو بس. مشقت تو کیا ہوگی، مشقتیں تمہیں دنیا میں برداشت کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ یاد رکھو وہ ایسی مشقت نہیں ہوگی جو تمہاری طاقت سے باہر ہوگی، طاقت سے باہر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جو ہے یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب حدیث میں کیا آیا کہ دیکھو ان الدین یسر من شاء الدین الا غلبہ، اور جو شخص کوئی بھی شخص دین سے اگر کشتی لڑنے کی کوشش کرے گا نا، ٹھیک ہے نا، شاد یا شاد جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کشتی لڑنا جو ہوتا ہے، تو اب کیا ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اچھا دین کے ساتھ تم کہو کہ جی میں کیا کروں گا، میں تقوی کے ٹاپ موسٹ لیول پہ جو ہے نا میں کیا کروں گا، عمل کروں گا، میں تو اس حد تک جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہوتا کہ جی اس میں سے تم سختی کرو گے نا اپنے اوپر، تو پھر کیا ہوگا، دین تم پہ غالب آ جائے گا، دین تم پہ غالب آ جائے گا. تم ہر چیز میں کرنا شروع کر دو. آپ کہو کہ جناب علی بخار سے مر رہے ہو، اب لوگ کہہ رہے ہیں جناب علی کیا کر لو، تیمم کر لو، آپ کہتے ہیں نہ میں نے تو کیا کرنا ہے، وضو ہی کرنا ہے. تو کب تک کرو گے اپنے آپ کو، کب تک وہ کرو گے، ٹھیک ہے نا. تو غلو جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، اتنی زیادہ اپنے آپ کو کیا فساد ہو، اتنے اس میں سے کر دو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ ادا ہی نہ کر سکو، روزے ہی روزے، روزے ہی روزے، نوافل ہی نوافل سارا ٹائم. تو اپنی جان کا حق کیسے ادا کرو گے، ٹھیک ہے نا. تو اور اسی طرح اگر آپ رخصت پہ عمل نہیں کرتے ہو، آپ کہتے نہیں عظیمت ہی ہر جگہ پہ، عظیمت وہ نہیں ہوتی ہے، یاد رکھو. تو جب اللہ نے رخصت دی ہوئی ہے کسی جگہ کے اوپر، اس پہ عمل کرنا چاہیے. اچھا تو تیسری صورت کیا ہو جاتی ہے کہ کیا کرو، اتنے شبہات میں پڑ جاؤ، اتنے شبہات میں پڑ جاؤ کہ آپ جو ہے نا کیا کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا، بس ہر چیز میں وسوسے ہر چیز کے اندر، یہ چیز اس پہ عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو جو یقینی چیز ہے اس کے اوپر عمل کرو. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے یہ جو حلال و حرام کے معاملات میں بعض دفعہ اتنے زیادہ وساوس میں پڑ جاتے ہیں نا کہ وہ بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے. اس طرح اپنے آپ کو نا وہ کرو. اس طرح وضو کے بعد لوگوں کو وضو میں شک شبہ ہو جاتا ہے نا وساوس، تو اور اس میں سے وہ نہ کرو. یا ہر چیز کے اندر کیا کرتے ہیں اس کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک چیز کے اندر سے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کسی جگہ کی جاتے ہو، آپ پاکستان کے اندر ہی کوئی آپ کو گوشت لے کر آتا ہے آپ کے سامنے، مسلمان ملک ہے، آپ اسے پوچھتے ہو جناب یہ جو گوشت آپ لائے ہیں یہ واقعی حلال ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، آپ نے اپنے سامنے کروایا تھا کہ نہیں کروایا تھا، کیا صورتحال تھی. اب یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی، مسلمان ملک ہے، مسلمان جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگلا بندہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حرام کھانے والا بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اتنی زیادہ اس میں نہ پڑیں آپ. اب جب یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں نا، میں بعض لوگوں کو کہتا ہوں تو وہ تھوڑے سے خفا ہو جاتے ہیں، جو زیادہ وہ اسلام کھا رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی تم کوئی بہت بڑے وہ بننے کے متقی چکروں میں پڑے ہو، نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، تقوی کے ٹاپ موسٹ لیول پہ عمل کرنا ہے. تو کہتا ہوں بھائی آپ فتوے پہ عمل کر لینا بس بہت ہے، آپ کو جو فتویٰ دے دیے گئے ہیں بس اس پہ عمل کر لیں. تقوی شکوے کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ذرا، یہ جو ہے نا یہ اس پہ کیونکہ جب اس طرح کرنا شروع کرتے ہیں پھر بعد میں کیا ہوتا ہے فتوے پہ بھی عمل نہیں کرتے ہیں، بعد میں پھر فتوے پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں.
جو چیز وہ جو چیزیں آپ کی نہیں ہے، آپ کیوں اس میں تحقیق کے اندر اپنے وہ پڑھ رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو؟ جو بندہ کیا کرے گا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ جو اس طرح کرتا ہے اس میں سے اچھا، اب اس میں سے بعد دفعہ اشکال ہوتا ہے کہ جناب بزرگوں نے تو بڑی احتیاط کی ہے، وہ بھائی وہ بزرگ تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بزرگ تھے، ہم جو ہے نا کیا نہیں ہے، بزرگ شزرگ کوئی نہیں ہے، ہم سیدھے سادے کے ہیں، مسلمان ہیں بس، انسان جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو اپنے آپ کو کیا نہیں اس میں سے فتوی پہ عمل ہی ہو جائے، تو تبھی کیا ہے آپ اس پہ ہو رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن اب یہ بھی نہیں ہے، اب بعض ملکوں میں جیسے آپ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو گوشت آ رہا ہے تو ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ تو کیا ہے تحقیق کرنا ضروری ہے، وہاں پہ تو کیا ہے تحقیق کرنا کیا ہوگا، ضروری ہوگا، اس میں سے وہ علیحدہ مسئلہ ہے وہاں پہ۔ مسلمان ملک کے اندر آپ ہو، پاکستان کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو اب آپ کیا ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے سامنے تو ذبح نہیں ہوا، تو گوشت آپ کو مل رہا ہے اس میں سے۔ تو اس میں سے تو اس لیے اچھا پھر اسی طرح ہی تو وہ کیسز وہ ہوتے ہیں، لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کے اندر کیا کرنا شروع کرتے ہیں، اب ایسی تحقیق کر رہے ہیں جس میں سے آپ خود اپنے کو پریشانی میں پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کیا کرو گے اس میں سے، احتمالات تو بہت ہیں کہ جی اس میں سے اچھا پھر اسی طرح ہی کیا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے، اس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہو، شدت اختیار کر جاتے ہیں بعض لوگ، اختلافی مسئلے کے اندر کیا نہیں کرنی چاہیے، شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے، مجتہد فی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اس میں آپ نے شدت اختیار نہیں کرنی ہے، آپ عمل نہیں کرتے ہو تو بس ٹھیک ہے، آپ نہ کرو اس کے اندر سے، لیکن آپ اس میں شدت اختیار نہ کرو، ٹھیک ہے، اس میں آپ شدت اختیار نہ کریں آپ، اس لیے کیا کریں، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ آپ کا اعتدال سیکھیے، اور اعتدال کہاں سے آتا ہے، یہ آتا ہے جو اصل جو بزرگ حضرات ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی کیا ہے، ان کی آپ نہ وہ کرتے ہو، ان کو پڑھتے ہو، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو کیا ہے اعتدال کی کیفیت پیدا ہوگی آپ کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا تو اس میں سے سمجھ رہے ہیں بات کو، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ
اس میں سے تو اس نے کیا فرمایا کہ تم اپنے دین میں کیا نہ کرو، اگر دین میں شدت اختیار کرو گے تو دین تم پہ غالب آ جائے گا، ٹھیک ہے، دین تم پہ غالب آ جائے گا۔ اور میں نے دیکھا ہے جو لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بڑی ہی پہلے جو ہے نا اس میں سے، اور بعد میں وہ ایس بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور دوسروں کے اوپر خوب نکیر کر رہے ہوتے ہیں، جناب تم یہ کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے جی، بس آج اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، کل پھر آگے اس کو لے کے چلیں گے، بس آج نیکسٹ تنگ کر رہا ہے، آج اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چلیے جی، بس چلیے پھر، السلام علیکم۔